بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى واجب الاحترام تھوڑی جی چیخ مار رہے ہیں واجب الاحترام سامعین محترم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال میرے اور دشن دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ گج وج کے بلند آواز نال درود پاک دی چھل پاؤ ہواواں فضاواں اندر درود دی چھل پہ جائے فرشتے لکھ کر کے لے جان کل قیامت تو گواہیاں پہ جان میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اپنے ہوش تے کھڑے ہون سانو دیکھ کر کے مسکرا پین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے 10 اپریل 2026 اج دے عظیم شان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان زلزلے کیوں آندے نے اور ساڈی معیشت تنگ کیوں ہو گئی ہے خالق کائنات نے اپنے قرآن اندر بڑے خوبصورت انداز نال اس بات نو بیان فرمایا ہے فرمایا سونے اپنی نبوت والی زبان چو اعلان فرما دیو اور دنیا جہان دیاں لوگاں نو دس دیو جدو میں رب دے ذکر تو منہ پھیر لین گے میں رب دا ذکر نہیں کرن گے میں رب دیاں تسبیحاں بیان نہیں کرن گے میں خالق کائنات انہاں دی معیشت نو تنگ کر دیاں گا اور قیامت والے دن انہوں قبراں چو انیاں کر کے اٹھایا جائے گا کنہوں جڑے رب دا ذکر نہیں کرتے رب دیاں تسبیحاں بیان نہیں کرتے تو جو فرمانا خالق کائنات دے قرآن نے خبراں کھول کر کے بیان فرمائیاں نے تسی پوچھو گے کہ معیشت اللہ کس طرح تنگ کرے گا معیشت اے تو نے سامنے ملکی حالات نے اسی رات کو نرم گرم بستر تے لیٹنے اور سانو پتہ نہیں ہوندہ صبح اٹھنے آتے خبر آئی ہوندی ہے 150 روپے پٹرول دی قیمت زیادہ ہو گئی ہے چینی دی قیمت زیادہ ہو گئی ہے فلان چیز دی قیمت زیادہ ہو گئی ہے آٹے دی قیمت زیادہ ہو گئی ہے فرمایا سونے جدو میں رب دے ذکر تو منہ پھیر دینگے میں اللہ انہاں دی معیشت نو تنگ کر دیاں گا اللہ کنہ کو معیشت نو تنگ کرو گے فرمایا انہاں دے ہاتھ اندر پیسے بھی ہونگے مارکیٹ اندر چیز لین جان کے چیز موجود بھی ہوئے گی انہوں لینا اندر کھڑا ہونا پوے گا
انتظار کرنا پڑے گا، انتظار کرنا پائے گا، کتاراں دے اندر کھڑا ہونا پائے گا۔ کدے کدے ساڈی صورتحال اتھوں تک بن جاندی ہے، سپیکر بند اوپر اچھی کدی آ رہی تو جو فرمانا خالق کائنات نے نا فرمایا جدو تسی میں رب دے ذکر تو منہ پھیرو گے، میں رب تو دی معیشت نو تنگ کر دیاں گا۔ اللہ کنہ کو تنگ کرو گے؟ فرمایا تو دے ہاتھ اندر پیسے ہونگے، مارکیٹ اندر چیز لین جاؤ گے، چیز موجود ہوئے گی، ہر چیز موجود ہوئے گی۔ فرمایا سونے انہوں پھر بھی وہ چیز ملے گی نہیں، میں رب انہوں دی معیشت انہی کو تنگ کر دیاں گا۔ اللہ کنی کو معیشت تنگ کرو گے؟ فرمایا انہوں دیاں فصلہ پکیاں ہونگیاں، میں رب بے موسمیاں بارشہ پا دیاں گا۔ جدو میں رب دے ذکر تو منہ پھیرنگے انہوں دیاں فصلہ تباہ جان کیاں۔ فرمایا جدو میں رب دے ذکر تو منہ پھیر دینگے، میں رب انہاں دی معیشت انہی کو تنگ کر دیاں گا۔ فصلہ تیار ہونگیاں، دریا دا پانی آئے گا، سیلاب آئے گا، جدر جدر پانی جائے گا تباہی پھیردا جائے گا۔ ہمیں نہیں ہو رہا جدو اسی اللہ دے ذکر تو منہ پھیر دیا۔ آؤ ذرا توجہ فرمانا، اور جدو اسی اللہ دے ذکر تو منہ پھیرا گے نا، بے موسمیاں بارشاں ہونگیاں اور فصلہ تیار ہونگیاں، زمیندار تیار ہونگے، ساڑی فصل گندم تیار ہو گئی ہے، رب بارشاں پا کے فصل دا بیڑا گرد کر دے گا۔ کیوں؟ تسی میں رب دے ذکر تو منہ پھیر دیتا ہے۔ تسی گل معمولی سمجھ دے ہو، عام سمجھ دے ہو۔ آؤ ذرا اج دے خطبہ جمعہ ہر انسان دے دل دی زینت دے، اور اج دے خطبہ جمعہ نا اس طرح سمجھو اپنے گل دا ہار بنا کر کے لے جاؤ، ہر گھر دی زینت دے، ہر نوجوان واسطے اج دے خطبہ زینت دے۔ توجہ فرمانا، غور فرمانا، آسمان دیاں بلندیوں تو قرآن نازل ہو رہے ہیں، قرآن کا انداز بڑا پیار ہے۔ آبادان دیئے مولا فرمان دینے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، قرآن میں تیری تسیر المٹھاس اور لذت تو قربان جاواں۔ مرکز حنزلان در آن والے ہو، کتاب سنت دیو پروانے ہو تے دیوانے ہو، پیارے رب دیو پیارے ہو، پیارے رب دیو شہزادے ہو، پیارے رب دیو لاڈلے ہو، پیارے رب دیو سونے ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیو پیارے ہو، امتی ہو۔ اگر قرآن مجید اس طرح پہاڑاں تے نازل کر دیتے جنگا، پہاڑ ریندی طرح ریدہ ریدہ ہو جنگے۔ اللہ نے ابا برکت کتاب، عظمت اور شان والی کتاب، رفت اور بلندی والی کتاب، میرے اور پسند پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ سنو رب دا قرآن، اللہ فرما دینے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔
فرمایا سونے جدو لوگ میں رب دے ذکر تو منہ پھیر دیں گے میں رب انہاں دی معیشت نو تنگ کر دیا گا اللہ دی انہاں کو معیشت نو تنگ کر دیا گے فرمایا سونے انہاں دے ہاتھ دے اندر پیسے بھی ہونگے مارکیٹ اندر چیز لین جانگے چیز موجود ہوئے گے مثال دے پٹرول پمپاں تو تیل لین جانگے تیل موجود ہوئے گا پر انہوں انتظار کرنا پائے گا حالانکہ وافر مقدار اندر تیل موجود ہوئے گا انہوں پھر بھی تیل نہیں ملے گا انہوں قطار اندر کھڑے ہو کر کے انتظار کرنا پائے گا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فرمایا سونے جدو میں رب دے ذکر تو منہ پھیر دیں گے میں رب انہاں دی معیشت نو تنگ کر دیا گا اللہ دی کنہ کو معیشت نو تنگ کر دیا گے فرمایا ایک میں مثال دینا چاہنا وا فرمایا ہاتھ اندر پیسے ہونگے پیسے موجود ہونگے اس طرح دکان تو آٹا یا چینی لین جانگے آٹا تے چینی وافر مقدار اندر مارکیٹ اندر موجود ہوئے گی انہوں پھر بھی انتظار کرنا پائے گا میں رب انہاں دی انہی کو معیشت تنگ کر دیا گا فرمایا سونے جڑے لوگ میں رب دے ذکر تو منہ پھیر دیں گے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى فرمایا سونے جدو میں رب دے ذکر تو منہ پھیر دیں گے میں رب انہاں دی معیشت انہی کو تنگ کر دیا فرمایا سونے در در دیاں ٹھوکراں کھاندے پھرنگے در در تے پجاری تے منگتے بنے پھرنگے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا انہاں نو قبراں چو انیاں کر کے اٹھایا جائے گا ادھر میرے منے تکیا دے پروانے ہوں میں کیڑی گل دسنا چاہنا وا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قیامت دیاں نشانیاں جو ایک ایوی نشانی ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دے نزدیک جا کر کے نوجوان اپنیاں بیویاں دی تابعداری کرنگے اپنیاں بیویاں دی ایک ایک گل مننگے اپنیاں بیویاں مگر لگ کے اپنے ماپیاں دیاں نافرمانیاں کرنگے اپنے ماپیاں دا دل دکھانگے تو دے سامنے کئی ایسیاں مثالاں نے کئی نوجوان وڈیرے باپے میں ٹھٹے ماردا ہے کئی نوجوان اتنے بدبخت نے نہ ابو دے سفید داڑھی دا حیا کردا ہے نہ سفید والاں دا حیا کردا ہے قرض داخل ہویا ہے بیوی نے نکی دی گل کر دیتی ہے دیش اندر آ جاندہ ہے غصے اندر آ جاندہ ہے اپنے باپ کے ظلم کے زیادتیاں کردا ہے میں کئیاں نو دیکھے آئے اپنے ابو نو ٹھٹے مار کر کے گھراں چوں نکال دیندے نے ایک قیامت دیاں نشانیاں جو نشانی ہے کہ قیامت دے نزدیک لوگ اپنیاں بیویاں دی گل مننگے اپنے ماپیاں نو نظر انداز کر دیتا جائے گا اور ایک حدیث اندر آندہ ہے قیامت دیاں نشانیاں اندر ایوی ایک نشانی ہے نوجوان اپنے یاراں تے بیلیاں دی گل مننے گا اپنے ابو دی بات نو ترجیح نہیں دے گا اپنے والدین دی بات نو ترجیح نہیں دے گا اپنے ابو دی گل نو امی دی گل نو نظر انداز کر دے گا دسو حملے و زلزلے نہ آن تے کی ہوئے جتھے
جتھے اتنی عظیم ہستیاں دیاں نافرمانیاں کیتیاں جان کتھے ماپیاں دا دل دکھایا جائے اتھے رب دی زمین حرکت اندر نہ آئے تے کی ہوئے رب نو غصہ نہ آئے تے کی ہوئے آسمان والے رحمان نو بھی پھر غصہ آ جایا کردا ہے ادھر میرے من تکنا ام المؤمنین صدیقہ کائنات اما جی عائشہ صدیقہ سبق ہو رضی اللہ تعالی عنہا اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے انہاں دے کولوں آن والے نے ایک سوالی نے سوال کیتا کہ لگا ام المؤمنین صدیقہ کائنات اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زلزلے کیوں آندے نے اما جی فرما دیا نے جدو زنا عام ہو جائے گا بدکاری عام ہو جائے گی جدو زنا عام ہو جائے گا نوجوان آج ساٹھے معاشرے اندر نکاح مشکل کر دیتا گیا ہے زنا نو آسان کر دیتا گیا ہے زنا نو عام کر دیتا گیا ہے سنو پھر کنہ دیاں کھڑکیاں میرے منے کر کے میں دونوں دساں زلزلے کیوں آندے نے رب دی زمین کیوں حرکت اندر آندی ہے کیونکہ آسمان والے رب نو غصہ آ جاندا ہے آسمان والے رب نو قہر آ جاندا ہے ادھر تک آجے میرے منے جدو اسی اللہ دے ذکر کو منہ پھیر دیواں گے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى جدو اسی اللہ دے ذکر کو منہ پھیر دے آگے پھر ساڈا دل پتھری بن جائے گا پھر گناہ منے ساڈا دل سانو مائل کرے گا اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ خدا عنہا دے کلو سوال کیتا گیا اما جان دسو زلزلے کیوں آندے نے اما جان فرماندیاں نے زلزلے اس وجہ تو آندے نے جدو زنان عام کر دیتا جائے گا جدو رب دی زمین تے زنا عام ہو جائے گا پھر زلزلیاں دا انتظار کرے آجے نوجوان اس زنا نو مشکل کر دے وہ نکاح عام کر دے وہ کیونکہ نکاح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے ادھر میرے من تکنا اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کلوں پھر سوال کیتا گیا اما جان دے سن واسدیقہ کائنات میں تیری عظمت کو قربان جاواں لاکھوار قربان جاواں پھر سوال کیتا گیا اما جی فرماندیاں نے اما جی انہوں جڑا سوال کر رہا ہے انہوں مخاطب کر کے فرماندیاں نے آپ فرماندیاں نے جدو شراب عام ہو جائے گی شرعام شراب پیتی جائے گی اور تو پھر زلزلیاں دا انتظار کرے آجے دسو کیڑے پنڈ تے کیڑے شہر اندر شراب نہیں مل رہی شراب عام مل رہی ہے انہتا شادیاں دے موقعیاں تے شراب پیتی جا رہی ہے مہندی دی رات شراب پیتی جا رہی ہے اے پنڈ دے چودھری تے سردار پنڈ دے نمبردار دے پتر دی شادی ہے تے یارا کے بیلیاں نو فون کر کے کہندا ہے اج مہندی دی رات شراب دونوں عام ملے گی شراب شرع عام ملے گی سنو شراباں پین والے ہو سنو رب دیا نافرمانیاں کرن والے ہو اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے جدو شراب عام پیتی جائے گی اور تو زلزلیاں کا انتظار کرے آجے رب دی زمین تے زلزلیاں نو برپا کر دیتا جائے گا ادھر میرے منے تکو پروانے ہو میں کیڑی گل دسنا چاہنا وا اب اما جی عائشہ میں تو دی عظمت کو قربان جاواں اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ خدا عنہا دے کولو پھر سوال کیتا گیا اما جان دسو زلزلے کیوں آندے نے اما جی فرماندیاں نے جدو موسیقی عام ہو جائے گی جدو گانا عام ہو جائے گا ہر گھر دی اندر ٹچ موبائل ہے دسو باپ نو
ہی نہیں پتر دے کول موبائل ہے، جوان دھی دے کول موبائل ہے، پتر دے دھیاں اس طرح ٹچ موبائل اندر باپ نے دے دیتے نے، پھر بابا کہندے میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مندا، بابا ٹائی مار کے روندا آندا میری دھی میری گل نہیں مندی، دس جتھے انہاں نوں ایڈے ایڈے وڈے ٹچ موبائل لے کر کے دیویں گا کتھوں تیری گل من گے، ادھر میرے منے تکے آجے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ صدق ہو رضی اللہ تعالی عنہا، اور کون اماں جی عائشہ صدیقہ نے آؤ ایتھے میں محبت ایک چڑی لا جاواں اور محبت دا پیغام دے جاواں، نویں نویں جملے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت صدیق اکبر کی بیٹی کو، صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا، صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا، مقدر وا تیرے عائشہ، مقدر وا تیرے عائشہ، نبی کا سنگ تو نے پایا، مقدر وا تیرے عائشہ، نبی کا سنگ تو نے پایا، صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا، مقدر وا تیرے عائشہ، نبی کا سنگ تو نے پایا، تو امی آپ سچی ہے، تو امی آپ سچی ہے، تیرا حجرہ بھی سچا ہے، تو امی آپ سچی ہے، تیرا حجرہ بھی سچا ہے، یہ سچوں کا گھرانہ ہے، نبی نے خود یہ فرمایا، یہ سچوں کا گھرانہ ہے، نبی نے خود یہ فرمایا، صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا، صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا، تیرے رونے کا عائشہ میں اللہ مول ڈالوں گا، تیرے رونے کا عائشہ میں اللہ مول ڈالوں گا، قیامت تک تیرے حجرے میں مدنی کو سلا دوں گا، واہ میں عائشہ میں تیری عصمت تو قربان جاواں، فرماندے نے تیرے رونے کا عائشہ میں اللہ مول ڈالوں گا، قیامت تک تیرے حجرے میں مدنی کو سلا دوں گا، صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولوں تیسرا سوال کیتا گیا، تیسری مرتبہ پوچھیا گیا، اماں جان دسو زلزلے کیوں آندے نے، رب دی زمین حرکت اندر کیوں آندی ہے، اماں جی فرماندیاں نے جدوں گانا عام ہو جائے گا، موسیقی عام ہو جائے گی، نوجوانوں اپنی زندگیاں برباد نہ کرو، نوجوانوں اپنی زندگیاں تے داغ نہ لا لے آجے، اماں جی فرماندیاں نے جدو موسیقی عام ہو جائے پھر زلزلیاں کا انتظار کرے آجے، ادھر میرے بنے تکو اللہ دے قرآن نے نقشہ اس انداز نال کھچے آئے، اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يوم القیامت اعمى،
واہ قرآن میں تیری عظمت کو قربان جاوا جدو رب دے ذکر کو منہ پھیرتے ہو گے میرا رب توڑی معیشت تنگ کر دے گا اور قیامت والے دن تو انہیاں کر کے اٹھایا جائے گا ادھر میرے من تکے آجے پروانے اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمان اللہ دے قرآن نے کمالاں کر دیتیاں نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا ایتھے اللہ نے کسے عام زلزلے دی گل نہیں جے کی تھی ایتھے اللہ نے کو بہت بڑے زلزلے دی گل کر دیتی ہے جڑا زلزلہ قیامت تو پہلا برپا ہوئے گا قیامت کے نزدیک جا کر کے برپا ہوئے گا پچھلے جمعے والے دن تقریباً 9:15 بجے ایک زلزلہ آیا ہے نارمل دیا چڑکا لگا ہے کئی ڈر گئے کئی ڈہل گئے 2005 دے اندر بالا کوٹ کی سرزمین دے زلزلہ آیا آزاد کشمیر اندر زلزلہ آیا تے کئی نوجوان تے کئی بزرگ 2005 والے زلزلے دی گل کر کے رو پیندے نے اکھاں دران سوا جاندے نے الہبادیو 2005 والا زلزلہ او زلزلہ ہے جدو بالا کوٹ تے آزاد کشمیر دے علاقے دے اندر آیا کئی ماما دیاں گوتاں خالی ہو گئی کئی بچے یتیم ہو گئے کئی دیاں لاشاں احترام ملبے دے تھلے دب گئیاں کئی دیاں لاشاں کئی دنوں بعد جا کر کے ملیاں رب دیاں مرضیاں نے اسی سمجھیا اے بہت بڑا زلزلہ ہے نہیں اللہ نے ایتھے کو بہت بڑے زلزلے دی گل کیتی ہے اللہ فرماندے نے سونے ان قریب زمین اندر زلزلہ برپا کر دیتا جائے گا سنو قرآن ذرا اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا قیامت اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی جس وقت تک زمین اندر زلزلہ برپا نہیں کر دیتا جائے گا زمین نو ہلا دیتا جائے گا زمین اندر زلزلہ برپا کر دیتا جائے گا زمین اپنے جو سارے بوجھ نکال کر کے رکھ دے گی اس دن انسان روئے گا انسان پر لائے گا اکھاں چون صبح گا رو رو کر کے کہے گا ہائے اس مال دی خاطر میں سسے پرا دا قتل کر دیتا اس مال دی خاطر ابو دیاں گستاخیاں کرتا رہا اس مال دی خاطر امی دیاں گستاخیاں کرتا رہا اس مال دی خاطر میں سسے چاچے دا قتل کر دیتا اس مال دی خاطر چاچا کہے گا میں سسے پتیجے دا قتل کر دیتا اس مال دی خاطر میں سسے تائن جا کر کے گریبان کو پکڑ لیا اس مال دی خاطر میں سسے ماموں دا قتل کر دیتا اس مال دی خاطر میں نہ اپنے اندہ حیات کیتا نہ بیگانے اندہ حیات کیتا انسان اس دن پشتائے گا جس دن رب دی زمین اندر زلزلہ برپا کر دیتا جائے گا اللہ فرماتے نے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا دعا فرما اللہ سانو قیامت دی تیاری کرنے والا بنائے فکر موت فکر آخرت اور قبر دی تیاری کرنے والا بنائے آمین کہو ذرا توجہ فرمانا میں کڑی گل دس رہے آواں اللہ فرماتے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى
فرمایا جدو لوگ میں رب دے ذکر تو منہ پھیر دیں گے میں انہاں دی معیشت نو تنگ کر دیاں گا. اللہ کنہ کو تنگ کرو گے؟ اے توڑے سامنے حالات نے نا ملکی فصلہ پکیاں ہونگیاں تیار ہونگیاں دریا دا پانی آئے گا جدر جدر پانی جائے گا ساریاں فصلہ تباہ کردہ جائے گا. کیوں جی میں نہیں ہو رہے؟ وَمَنْ آرَدَ عَنْ ذِكْرِي جدو میں رب دے ذکر تو منہ پھیر دیں گے میں رب انہاں دی معیشت انہی کو تنگ کر دیاں گا. انہاں دے ہاتھ اندر پیسے ہونگے پٹرول پمپا کو تیل لین جان کے موجود ہوئے گا انہوں پھر بھی نہیں ملے گا. وَمَنْ آرَدَ عَنْ ذِكْرِي جدو میں رب دے ذکر تو منہ پھیرن گے نا میں معیشت انہی کو تنگ کر دیاں گا. ہاتھ اندر پیسے ہونگے مارکیٹ اندر چیز لین جان کے موجود ہوئے گی انہوں پھر بھی نہیں ملے گی. انتظار کرنا پائے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فرمایا جدو میں رب دے ذکر تو منہ پھیر دیں گے میں انہاں دی معیشت بھی تنگ کر دیاں گا اور قیامت والے دن انہوں انیاں کر کے اٹھایا جائے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود سبق ہو رضی اللہ خدا عنہ کوفے دی سرزمین تے کوفے دی سرزمین اندر زلزلہ آ گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ خدا عنہ نے لوگانوں جمع کر لے آئے لوگانوں جمع کر کے فرماندے نے کوفے والیو تسی رب دیاں نافرمانیاں کر دے ہو گناہ کر دے ہو اج رب نو غصہ آ گیا ہے تے زمین حرکت اندر آ گئی ہے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگو. حضرت عمر بن عبدالعزیز سب کو رحمت اللہ علیہ انہاں دی دور حکومت دے اندر رب دی زمین حرکت اندر آئی ہے زلزلہ آ گیا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بہت عظیم حکمران گزرے نے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ میرے منے تکو پرمانیوں گل سمجھاوا انہاں دی دور حکومت دی اندر زلزلہ آیا ہے رب دی زمین حرکت اندر آ گئی ہے. جدو رب دی زمین حرکت اندر آئی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جتنے گورنر سن سارے گورنروں پیغام بھیجے آئے گورنروں رب دے کولوں معافیاں منگو لوگاں نوں وی کہو رب دے کولوں معافیاں منگو صدقہ خیرات کرو رب نوں غصہ آ گیا رب جلال اندر آ گیا. اسی رب دی نافرمانیاں کر بیٹھے ہاں گناہاں دے گناہ کر بیٹھے ہاں. اج دا نوجوان گناہاں دے گناہ کیتی جا رہا گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو گیا کوئی پرواہ نہیں دی. دس کملیا جتھے جو بدکاریاں تے زنا تے شراب عام پیویں دس اتھے زلزلے نہ آن تے کی ہوئے اتھے رب دی زمین حرکت اندر نہ آئے تے کی ہوئے اتھے تیری تے میری معیشت تنگ نہ ہوئے تے کی ہوئے. ادھر میرے منے تکو قرآن آندہ ہے اللہ فرمان دے دے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ معیشتاً زَنَقًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اگلی حدیث تے ذرا غور فرمانا ہو سکتا ہے تیرے دل دی دنیا بدل جائے تیرے تے میرے دل اندر رحم آ جائے. ادھر میرے من تکے آج پروانے ہو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی. قیامت دے نزدیک علم نو اٹھا لیا جائے گا. دسو علم نو نہیں اٹھایا جا رہا کیا اللہ تعالیٰ کتاباں اٹھا لے گا کتاباں دے اندر عراب اٹھا لے گا کیا کتاباں دے اندر اللہ حروف اٹھائے گا؟ نہیں نہیں
قیامت دے نزدیک اللہ علماء نو فوت کر دے گا تسی دیکھ دے ہو آئے در سوشل میڈیا پہ خبر آتی ہے فلاں شیخ الحدیث دنیا تو کوچ کر گئے نے فلاں عالم دین دنیا تو چلے گئے نے فلاں مفتی دنیا تو چلے گئے نے فلاں مناظر دنیا تو چلے گئے نے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی اللہ قیامت دے نزدیک علماء نو اٹھا لے گا علماء قصرت نل دنیا تو جا رہے ہیں علماء بڑی جلدی دنیا تو جا رہے ہیں اللہ علم نو اٹھائی جا رہا ہے ادھر میرے منے تکے آجے علماء دی سرزمین اندر بسن والے ہو میں کڑی گال دسنا چاہنا ماں قیامت دے نزدیک جا کر کے وقت بڑا کم ہو جائے گا وقت بڑی جلدی گزرے گا اجے غلطیاں گلاں نے 2000 سن 2000 سی پھر 2005 آیا 2010 آیا اج 2026 بھی آ گیا ہے اجے غلطیاں گلاں نے 2026 شروع ہویا سی 2026 بھی ختم ہونے والا ہے اجے غلطیاں گلاں سی کئیاں دے نے رمضان بڑی جلدی گزر گیا ہے سانوں پتہ ہی نہیں چلیا نوجوان قیامت دے نزدیک وقت بڑی جلدی گزرے گا قیامت دے نزدیک ٹائم بڑی جلدی گزرے گا قیامت دے نزدیک وقت بڑی جلدی گزر جائے گا ادھر میرے من تکے آجے پروانے ہوں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دے نزدیک بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے بڑے بڑے فتنے برپا کر دیتے جان گے آئے دے نصیب کوئی نہ کوئی فتنے اندر مبتلا اے بھی قیامت دی نشانیاں اندر ایک نشانی ہے کہ ادھر میرے منے تکو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دے نزدیک قتل عام ہو جائے گا آج رب دی زمین تے قتل عام ہو رہا ہے کس جگہ تے قتل نہیں ہو رہا آیت نسی خبر سننے فلاں جگہ تے 50 پراواں نوں قتل کر دیتا گیا ہے فلاں جگہ تے 3 پراواں نوں قتل کر دیتا گیا ہے فلاں جگہ تے ایک ویر نوں قتل کر دیتا گیا ہے ایتھوں ایک نوجوان گھر دیاں ذمہ داریاں لے کر کے نکلے آئے اجے راستے اندر چور لٹیرے آئے اندہ راستہ انہوں نے روکی آئے تے برست مارے آئے نوجوان موقع تے ختم ہو جاندہ ہے مسلمان دا قتل کر رہے آئے کیوں مسلمان کو لگی آئے المسلم اخل مسلم کیوں مسلمان کو لگی آئے انما المؤمنون اخوات فاصلحوا بین اخویکم کیوں مسلمان دا دل نہ سخت ہو رہا ہے اسی آپس اندر لڑی جا رہے ہیں آپس اندر ایک دوسرے دا قتل کیتی جا رہے ہیں دسو میں مڈے کو سوال کرنا وا ایک مرلے تو اسی ایک بندہ قتل کر دینے ایک مرلے تو 2 بندے قتل کر دینے تھوڑی جی زمین دی خاطر اسی دشمنیاں پا لینے پلاٹاں دی خاطر مکاناں دی خاطر دکاناں دی خاطر اسی خون بہائی جا رہے ہیں آپس اندر لڑی جا رہے افسوس لڑنا تا دشمناں نال چاہیے سی اسی آپس اندر لڑی جا رہے ہیں اپنوں سے تو لڑنا یاد رہا اپنوں سے تو لڑنا یاد رہا دشمن سے لڑنا بھول گئے جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اپنوں سے تو لڑنا یاد رہا دشمن سے لڑنا بھول گئے جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے چہرہ دیکھ لیا آئینے میں چہرہ دیکھ لیا آئینے میں پردہ نہ دیکھا سینے میں
آپس اندر لڑی جا رہے ہیں۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی، قتل عام ہو جائے گا۔ اج رب دی زمین تے قتل عام نہیں ہو رہا، دسو میں تہاڈے کولوں سوال کر رہا ہوں، آئے دن قتل ہو رہے ہیں، کئیاں دا خون بہایا جا رہا، سچا بھرا اٹھدا تے سچے بھرا نوں قتل کر دیندا ہے، بھرا اٹھدا بہن جائیداد دا سوال کر دیے تے ویر برسٹ مار تے سچی بہن نوں قتل کر دیندا ہے۔ کئی واقعات تہاڈے سامنے نے، کیوں انہیں دل پتھر بن گئے نے، اے ساڈے دل ادوں ہی پتھر بن دے نے۔ قرآن آندا ہے نا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جدو اسی اللہ دے ذکر تو منہ پھیران گے یقینی گل ساڈے دل پتھر بھر جان گے، پھر اللہ ساڈی معیشت تنگ کر دے گا، اور قیامت والے دن ان لوگاں نوں قبراں چوں انیاں کر کے اٹھایا جائے گا۔ دعا کرو اللہ سمجھ دی توفیق عطا کرے، آمین کہو ذرا۔ تو جو فرمانا ایتھے بس نہیں، اللہ اکبر۔ پروانے ہو ماں جی ام سلمہ سب کو رضی اللہ تعالی، مومنہ دی ماں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری زوجہ محترمہ ماں جی ام سلمہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہ، قیامت دے نزدیک رب دی نافرمانی عام ہو جائے، کس کام اندر رب دی نافرمانی نہیں کیتی جا رہی؟ اے نافرمانی ہے نا، دکان تے بیٹھا تے مؤذن 5 وقت کہندا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی دی طرف، آ جاؤ کامیابی دی طرف، آ جاؤ فلاح دی طرف۔ نرم تے گرم بستر تے صبح دے ٹائم ستا رہ جاندا ہے، مؤذن صبح دی اذان تے کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ لوگو نیند تو بہتر نماز، نرم تے گرم بستر نہیں چھوڑتا، پتہ چل جاندہ ہے مؤذن اذان کہہ رہا ہے، پھر بھی بستر اوڑ کر کے سو جاندہ ہے، پھر بھی بستر اوڑ کر کے سو جاندہ ہے۔ پروانیوں کس کام اندر رب دی نافرمانی نہیں کیتی جا رہی، ہر کام اندر رب دیاں نافرمانیاں کیتیاں جا رہی نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت، جدو رب دی زمین تے رب دیاں نافرمانیاں کیتیاں جان گیاں، برے بندے دیاں وجہ تو چنگے بندیاں تے بھی عذاب آ جان گے۔ رب دی نافرمانی جدو عام ہو جائے گی نا، گندے لوگاں دی وجہ تو چنگے بندیاں تے بھی رب دے عذاب آنے شروع ہو جان گے۔ کہ ایمان نال دسو اس طرح ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کیا کا فرماندے نے کل قیامت دا دن پھر ہوئے گا، ماں جی ام سلمہ نے کیا محبوب نیک بندیاں تے بھی رب والیاں تے بھی، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا پھر رب دی عدالت لگ جائے گی، پھر جڑے رب دے چنگے ہون گے نا رحمان دے بندے، رب والے رب دے پیارے تے شہزادے تے لاڈلے، انہاں نو پروٹوکول دیتا جائے گا، جنت میں روانہ کر دیتا جائے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ جنہاں نے رب دیاں نافرمانیاں کیتیاں، گناہ تے گناہ کرتے رہے، گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو گیا، پتھر ہو گیا، کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں، گناہ کرتا ہے تے آندہ ہے جدو موت آئے گی دیکھیا جائے گا، قبر چے جاواں گا تے دیکھیا جائے گا، اور قبلیہ 10 ودو دیکھیا جائے گا۔ نافرمانی کر کے ایک نہیں کئی نافرمانیاں کر کے رات میں نرم تے گرم بستر تے آ کے لیٹیں گا،
تے صبح تینوں گھر والے اٹھان گے تو اٹھے گا نہیں، تیری اکھ جا کر کے قبر اندر کھلے گی، ادو دیکھیا جائے گا۔ لوٹو رب دی طرف، رب رحمان تیرا تے میرا انتظار کر رہا ہے۔ کیوں انہیں دل پتھر لے کے لگے پھرتے ہو؟ کیوں رب دے ذکر تو دور ہو گئے ہو؟ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، وقت بڑا مختصر ہویا کرتا ہے خطبہ جمعہ دا، توجہ فرمانا۔ کاش اے کڑی میرے ہاتھ اندر ہوندی، میں روک دیندا تے تانوں دسدا زلزلے کیوں رب دی زمین تے آندے نے، کیوں رب دیاں نافرمانیاں کیتیاں جا رہیاں نے، ساڈی معیشت اتنی تنگ کیوں ہو گئی ہے۔ آؤ ذرا توجہ فرمانا، آخری حدیث سننا تے گل مقام ہے۔ ام المؤمنین صدیقہ کائنات، صدیق دی بیٹی صدیقہ اماں جی عائشہ صدیقہ سب کو ہو رضی اللہ خدا عنہا، جڑا مان دی دا بیٹا ہے او بولے دوسرا نہ بولے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ خدا عنہا تے کولوں سوال کیتا گیا، پھر سوال کیتا گیا۔ ایک حدیث میں پہلے بیان کیتی ہے ماں جی والی، آؤ دوسری حدیث بھی سنو۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ خدا عنہا تے کولوں سوال کیتا گیا، اماں جی رب دی زمین تے زلزلے کیوں آندے نے، رب دی زمین حرکت اندر کیوں آندی ہے؟ اماں جی فرماندیاں نے جدو عورتاں، بل سمجھیو، جدو عورتاں اپنے گھر چھوڑ کر کے بازاراں دی زینت بن جان گیاں، سمجھیا جے ادو رب دے زلزلے آن گے۔ عورت گھر دی زینت ایک نہیں، بولو یار، عورت گھر دی زینت ایک نہیں۔ اسلام نے کنی عزت دیتی ہے، کنی عظمت دیتی ہے، اسلام نے کتنا مقام مرتبہ عطا کیتا ہے کہ نہیں عورت نو۔ اماں جی دے کولوں پوچھیا گیا زلزلے کیوں آندے نے، اماں جی فرماندیاں نے جدوں عورتاں گھر دی زینت نے نا، گھر چھوڑ کر کے بازار دی زینت بن جان گیاں۔ آ تسی بازار ہون جا کے دیکھ لو بھریا پیا عورتاں دے نال، جاؤ جا کے دیکھو بھریا پیا بازار، ہر دکان کے اندر 10 8 عورتاں بیٹھیاں ہون گیاں، کام کوئی نہیں، بس بحث کیتی جان گیاں دکاندار، بازار بھرے پے نے۔ اور اماں جی نے فرمایا کہ قیامت دے نزدیک جا کے زلزلے برپا جدوں ہون گے نا، اس وجہ تو ہون گے عورتاں دے جسم، عورتاں دے جسم دسن گے۔ کس طرح؟ لباس نہیں نہ پہنے ہوئے گا، لباس پہنے ہوئے گا اندے باوجود بھی نظر آن گے جسم، کس طرح نظر آن گے؟ تنگ لباس پہنے ہیں، بریک لباس پہنے ہیں، سر تک دوپٹہ کوئی نہیں، پردہ نہیں کیتا، جاؤ بازار اندر اس طرح نہیں۔ ساڈے اندر غیرت ختم ہو گئی ہے، شرم و حیا ختم ہو گیا ہے۔ پہلے وقتاں چ لوگ اپنیاں بیٹیاں نوں گھروں نہیں نکلن دیندے سن، میری دھی جوان ہو گئی ہے، کیوں جی اس طرح ہوندا سی؟ کوئی وڈیرا ہی گل ہے سمجھے گا، وڈیرے لوگ پہلے لوگ بیٹیاں نوں گھروں نہیں نکلن دیندے سن۔ دعا کرو اللہ سمجھ عطا کرے، آمین کہو ذرا۔ عورت گھر دی زینت ہے، اماں جی فرماندیاں نے جدو عورت بازار دی زینت بن جائے گی، اندہ جسم نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ جسم کس طرح نظر آئے گا؟ تنگ لباس پہنیا ہوئے گا، بریک لباس پہنیا ہوئے گا، او دو زلزلے آندہ انتظار کرے آجے، رب دے قہر دا انتظار کرے آجے۔ ایتھے میں پنجابی زبان اندر گل سمجھا جاواں، پنجابی دا صاحب دل تڑپیا تے موتی پرو گیا ہے، اپنے انداز اندر کہہ رہے آئے، عورت دامانی پردہ آئے، عورت دامانی پردہ آئے، اسلام گواہی دے رہے آئے، عورت نو رکھو پردے وچ، عورت نو رکھو پردے وچ، قرآن دہائی تیرے آئے، پردہ نہیں ہونا چاہیدا، اے پردہ نہیں ہونا چاہیدا، اے شور سنائی تیرے آئے، پر طور طریقہ دنیا دا، پر طور طریقہ دنیا
دنیا آندا کچھ اور دکھائی دے رہے آئے عورت آندی پتہ کی ہے میں مرد دوش بدوش چلانگی میں مرد دوش بدوش چلانگی اے عورت رٹ لگا رہی ہے میں مرد دوش بدوش چلانگی اے عورت رٹ لگا رہی ہے مینوں کہندے نے چپ کر بولی نا مینوں کہندے نے چپ کر بولی نا ساڈی قوم ترقی تے جا رہی ہے او میری بہن میں رب دا واسطہ دے کر کے کہا گا تو تا گھر دی زینت سے بازار دی زینت بن گئی ہے پھر میری ماما بہنیں نعرہ لگاندیاں نے میرا جسم تے میری مرضی نہ میری بہنا جسم رب دا ہے تے مرضی بھی رب دی چلے گی حکم بھی رب دا ہی چلنا ہے حکم بھی آسمان والے رحمان دا چلنا ہے نہ تیرا جسم ہے تے نہ تیری مرضی ہے رب دے تابع ہو جا اللہ تین عزت شان تے مرتبہ عطا کر دے گا اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولوں پھر سوال کیتا گیا اما جی زلزلے کیوں آندے نے رب دی زمین حرکت اندر کیوں آندی ہے اما جی فرماندیاں نے جدو شراب عام ہو جائے گی شراب عام ہو جائے گی وہ دو زلزلیاں دا انتظار کرے آجے دسو ہر شادی تے ہر خوشی دے موقع تے نہیں شراب پیتی جا رہی لوگ نہیں رات میں شراباں پیندے اپنے ڈیرے اندر یاراں تے بیلیاں نو بلا کر کے نہیں شراب پیندے شراب عام پیتی جا رہی ہے شراب شریعام پیتی جا رہی ہے ہن تا وڈیاں دا ڈر بھی ختم ہو گیا ہے وڈیریاں دا ڈر بھی ختم ہو گیا ہے یار یار نو فون کر کے پوچھدا ہے بیلی بیلی نو فون کر کے پوچھدا ہے تیری اج مہندی ہے تے تا آواں گے تے شراب پلاویں گا تا تیری مہندی اندر شریک ہوواں گے نوجوان کیوں اپنی زندگیاں برباد پہ کر دے ہو ادھر میرے منے تکو جن نے شراب تے کو گھٹ بھی پی لیا 40 دن تک ہوندی عبادت قبول نہیں جے ہوندی اللہ دی کوئی دعا قبول نہیں جے کردا 40 دن تک جن نے شراب تے کو گھٹ بھی پی لیا دعا کرو اللہ سانو اس بیماری دے کولوں محفوظ فرمائے آمین کہو ذرا توجہ فرمان اما جی فرماندیاں نے جدو شراب عام پیتی جائے گی او تو زلزلیاں دا انتظار کرے آجے اما جی دے کولوں پھر سوال کیتا گیا اما جی دسو نا رب دی زمین تے زلزلہ کیوں آندا ہے زمین کیوں حرکت اندر آندی ہے اما جی میں تو دی عظمت تو قربان جاواں لاکھ وار قربان جاواں اما جی فرماندیاں نے جدو موسیقی عام ہو جائے گی گانا عام ہو جائے گا کیوں جی ایمان نال دسو گانا موسیقی عام ہے کہ نہیں او گھاٹی شادیاں رہ گئیاں جڑیاں سادگی نال ہوندیاں نے مہندی دی رات اکھی کھا پورا گاؤں ہی سو جاوے تا یا پورے پنڈ چو آ کر کے کوئی کہہ دے وے مہندی دی رات جی بس کر دیو خدا دا خوف کرو چلو تانوں اللہ نے خوشی وکھائی دیتی ہے رب کولوں ڈر جاؤ سارے شریک ہوندے نے ہیں تے جڑا پہلی صف دا نمازی ہے نا مسجد دا صدر صاحب خزانچی صاحب ہندے پتر دی شادی آئے پنڈ دا چودھری تے سردار ہے جی مولوی جی کی ہو جائے گا ساری زندگی تو عبادتاں کر دینے ہیں جی ایک رات جشن تھوڑا جو ہو جائے گا تو کی ہو جائے گا انہا للہ و انہا الیہ راجعون اور موسیقی چل جائے گی تو کی ہو جائے گا چلو گھر والے چٹ کو خوش ہو جان گے بس انہوں نے خوش کرتا رہی رحمان خوش نہ کری ہر گھر دے اندر موسیقی آیا اے موبائل دی وجہ تو ہے کہ نہیں ایمان نال دسو کیڑا گھر محفوظ ہے تھوڑے جو کوئی کہندا ساڈا گھر محفوظ ہے جننے پتر نے انہیں ٹچ موبائل نے کیوں جی ہن تا افسوس ہے بیٹیاں نوں اسی ٹچ موبائل لے کے دتے نے پھر بیٹی دی شادی ہوندی ایک مہینے بعد بیٹی واپس آ کے بیٹھی ہوندی کی مسئلہ ہے بس سارا خانہ خراب انہیں کیتا ہے
جے نہیں ایویں تے مینوں دسو بیڑا گرک انہیں کیتا ہے نا موبائل دے دعا کرو اللہ سمجھ عطا کر دے اپنیاں جگہ تے نا ہاں جی ساڈی بیٹی رس کے بیٹھی ہے کی مسئلہ ہے او جی اندے خامد نو کیا ہے کہ چلو موبائل ہی رکھن دے موبائل جو خامد نہیں مانتا تسی کون ہوندے ہو کہن والے امام ابن تیمیہ نے لکھی ہے شادی تو بعد بچی تے فرض نہیں والدین دی گل مننا خامن دی گل مننا فرض ہوندے تھے خامن دی اطاعت کرنا فرض ہے ایتھے ماپیاں نہیں لے دیو کوئی گل اسی لے دینے ہیں اسی پیسے دے دینے ہیں نہیں ہے گے تا وہ مہینے بعد ہی بیٹی روس کے واپس ماپیاں کو لا کے بیٹھی ہوتی ہیں سارا بیڑا گرک اس موبائل نے کیتا ہے ٹچ دعا کرو اللہ سانو سمجھ عطا کر دے موسیقی عام ہو جائے گی زلزلیاں دا انتظار کرے آگے رمضان دے اندر کئیاں نو رمضان اندر غیرت نہیں آتی میں وہ گڈی دا نام نہیں لیندا اللہ انہوں نے سمجھ عطا کرے میرا پروگرام سی رمضان اندر چشتیاں بہاول نگر قصورو ایک ٹائم نکلیا میں انہوں نے بیٹھ کے انہیں توڑ جانا سی جدو سی لنگے نا عارف والا تقریباً 10-11 دا ٹائم سی او ظالم نے نا موسیقی لا دیتی گانا میں انہوں بلایا میں 3 دفعوں دی منت کی تھی میں یار لوگاں دے روزے ہونگے تو موسیقی بند کر دے ہیں کئیاں نے بیٹھ کے ذکر و اذکار کرنے ہوندے نے گاڑیاں چھے کیوں جی میں ہے گئے میں کہ یا تو موسیقی بند کر دے عارف والے تو لگ کے توڑ تک اس بندے نے موسیقی بند ہی نہیں کی تھی اور جی میں بندہ اڑ نہیں جاندہ بشرمی نال میں کہ انہاں دا اللہ ہی حافظ دعائی کر سکنے رمضان اندر بھی غیرت نہیں شرم و حیائی نہیں دعا کرو اللہ سمجھ عطا کر دے خدا دی قسمیں موسیقی اتنی عام ہو گئی دسو زلزلے نہ آن تے کی ہوئے پھر اور رب دی زمین حرکت چن آئے تے کی ہوئے قرآن کہہ رہے ہیں نا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.